تابعین میں سب سے بڑھ کر قرآن و سنت کا نور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا۔ اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طرح قرآن و سنت سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ ہم جو درس نظامی میں اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے اصول شاشی، اسے جس وقت ہم پڑھتے ہیں، آج فقہ پہ اعتراض کرنے والے اگر تعصب کی اینک اتار کے وہ اصول فقہ پہ لکھی ہوئی یہ کتابیں پڑھیں تو انہیں پتہ چلے کہ فقہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ قرآن و سنت کا نور ہے جسے آسان کر کے ائمہ نے مسائل حل کر کے امت تک پہنچا دیے ہیں۔ آج اگر کوئی اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہے کہ روزے کی حالت میں بندہ کوئی چیز زبان سے چکھے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں، اندر جائے تو پھر ٹوٹتا ہے۔ زبان سے چکھے، اگرچہ ذائقہ بھی اس چیز کا محسوس ہو کہ یہ نمکین ہے، یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ پھیکی ہے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس کا حل قرآن سے بتاؤ تو ہو بہو ان لفظوں میں کہ زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان لفظوں سے قرآن کی کوئی آیت بھی پیش نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہمارے امام اعظم نے اس مسئلے کا حل بھی قرآن سے پیش کیا۔ فرمایا تمہاری نظر قرآن کے اس عمیق گہرائی تک نہیں گئی جہاں تک امام اعظم کی نظر پہنچی۔ کوئی کہے کہ قرآن میں تو اس مسئلے کا حل ہے ہی نہیں، قرآن میں تو ان لفظوں میں کوئی آیت آئی نہیں کہ جس میں لفظ یہ ہوں کہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو امام اعظم کہتے ہیں قرآن میری نظر سے پڑھو تو اس مسئلے کا حل مل جائے گا، قرآن سے ہی ملے گا۔ وہ کس طرح؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی پہلے بیان کیا کہ رمضان کی راتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، تم عورتوں کے ساتھ قربت کرو، صحبت کرو، رمضان کی راتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم ان راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے قربت کر سکتے ہو۔ فرمایا ثم اتم الصیام، پھر جب آگے دن شروع ہو جائے، رات ختم ہو جائے تو اب تم روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ تو امام اعظم دیکھو کس طرح اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ فرمایا جب اللہ نے بیوی کے ساتھ قربت کرنے کے لیے پوری رات حلال کی، رات کے کسی بھی حصے میں بندہ بیوی کے قریب جائے تو یہ حرام نہیں، یہاں تک کہ وہ وقت جو سحری کا بالکل قریب ختم ہونے کا وقت ہے، اگر اس لمحے بھی بندہ صحبت کرے کہ سحری کا وقت اب اگر موجود ہو تو یہ حلال ہے، یہاں تک کہ ادھر وہ قربت کر کے فارغ ہوا اور ادھر سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کے وقت میں اس کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ غسل کر سکے۔ اب جب صحبت کر کے فارغ ہوا، آگے روزہ شروع ہو گیا۔ اب قرآن کا حکم ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب اس نے غسل کرنا ہے روزے کی حالت میں، اور غسل کے ہیں 3 فرض، ان میں ایک فرض ہے کلی کرنا۔ اس فرض کے بغیر غسل نہیں ہوگا، اور غسل ضروری بھی ہے کہ حالت روزہ میں بھی اگر کرنا ہے تو کلی کرنی پڑے گی۔ تو امام اعظم کہتے ہیں اگر وہ کلی اسے کرنی پڑے سمندر کے پانی سے، اور وہ پانی کتنا کھارا ہے، تو بتاؤ چکھنا پایا گیا یا نہ پایا گیا؟ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں پانی کا چکھنا، ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر اس نمکین پانی سے اور کھارے پانی سے اگر غسل جائز نہ ہوتا، چکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا، تو رب ذوالجلال واضح قرآن میں اس کا حکم نازل کر دیتا۔ اگر حکم اس بارے میں نہیں آیا غسل کرنا ضروری ہے، غسل میں کلی فرض ہے، اور کلی میں جب کھارا پانی منہ میں جائے گا تو ذائقہ زبان سے چکھنا پایا گیا، لہٰذا جب یہاں روزہ نہیں ٹوٹ رہا تو زبان سے چکھنے پہ کسی چیز سے روزہ بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا اس مسئلے کا
اب دیکھو اس کی کئی مثالیں کہ فقہ حنفی کس طرح قرآن و سنت سے اس کے مسائل جو ہیں اخذ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوغات دی ہے۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ زبان سے کوئی چیز چکھیں تو روزے کے اندر کراہت آتی ہے یا نہیں آتی، تو یہ ایک الگ مضمون ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ ویسے بغیر کسی عذر کے چکھنے سے روزے میں کراہت آئے گی، لیکن ایک مسئلہ فقہا نے بیان کیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہو اور اسے پتا ہو کہ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا یا کم رہا تو وہ بڑا ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس کی اجازت دی فقہا نے کہ ایسی عورت کے لیے اجازت ہے کہ روزے کی حالت میں وہ نمک وغیرہ چکھ سکتی ہے، کہ اگر ایسا ہو گیا کہ زائد ہو گیا نمک یا کم رہا تو شوہر اسے مارے گا، ظلم کرے گا اس پہ، اتنا وہ ظالم ہے، جابر ہے، تو اس صورت میں فقہا نے اجازت دی کہ وہ زبان سے چکھے تو روزے میں ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ٹوٹے گا ہی نہیں، لیکن اس حالت میں چونکہ مجبور ہے زبان سے چکھے گی تو پھر یعنی روزے میں کراہت بھی نہیں آئے گی۔